صاحب اس دنیا سے گئے ماہ ربیع الاول تھا۔ عزیزان محترم، اپنے وصال سے پہلے بھی سرکار علیہ السلام کی نعت پڑھی، کچھ دن پہلے محفل میں سرکار علیہ السلام کی نعت پڑھی، اور جب اس دنیا سے چلے گئے 21 ربیع الاول تھا، اور جب یہاں سے ہم اپنے والد صاحب کا جنازہ اٹھا کر قبرستان تک جا رہے تھے تو وہ گلی پوری جو ہے وہ میلاد پاک کی جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب میلاد مناتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرت گرامی کا یقیناً وہ ہم میں موجود ہے، لیکن ایک جو خلا ہوتا ہے وہ کبھی نہ پور کرنے والا۔ کوشش کروں گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے لے کے باپ کی شان تک مختصر حاضری لگواؤں گا۔ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اصال ثواب 5ویں سالانہ برسی تو نہیں کہوں گا یوسف بھائی، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ 5واں سالانہ عرس مبارک تو یہ غلط نہ ہوگا۔ منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، ان کی تربت پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی قبر کو حد نکاح تک وسیع فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آپ کے لباس کو جنتی لباس میں تبدیل فرمائے۔ حضرت گرامی کا محفل انشاءاللہ مختصر ہوگی، کیونکہ 2 گھنٹے مختصر ہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عالمی شریعت ثنا خان تشریف لائیں گے، زین علی قادری صاحب تشریف لا چکے، اور خوبصورت ثنا خان استاد ثنا خان رضوان شہزاد صاحب آپ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، فخر اہل سنت زند قرا نجم قرا قاری و حافظ محمد یونس قریشی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ زنت کرا نجم کرا قاری و حافظ محمد یونس قریشی صاحب خوبصورت آواز اعلیٰ انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھائی کے ذوق کو سلامت رکھے اور دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے، اور اسی لیے اس گھر میں جب محفل ہوتی ہے کہ سننے کا اشتیاق بھی ہوتا ہے. تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں تمام اہل خانہ کو کہ آپ نے اپنے آستانہ عالیہ پہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر کی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان محافل کے صدقے میں اس گھر میں اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے. حضرت گرامی قدر، اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. بس آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے، کیونکہ روز محشر جب اس محفل کا ذکر ہوگا تو ہم سب ایک دوسرے کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ عز و جل، یوسف صاحب کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم لوگ بار بار ہاتھ اٹھا کے تو تیری تعریف بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ کی صدا لگا رہے تھے. تو ذرا سب ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، جن کی توجہ ادھر ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت گرامی قدر، اپنی ڈیوٹی کا آغاز کلمہ شریف سے کروں گا. یوسف بھائی آپ سے دعائیں لوں گا. میرے استاد محترم محمد اکرم الوی صاحب، انہوں نے کچھ یوں کہا کہ سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ. اب صدا دو ہے، ایک صدا آواز ہے اور ایک صدا زمانہ ہے جو اول تا آخر تک صدا ہوتی ہے. تو سنیے گا کہ سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ، سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ، کہو کہو یہ صدا لا الہ الا اللہ. سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ، کہو کہو یہ صدا لا الہ الا اللہ. بچھائے پر تھے فرشتوں نے ان کے قدموں پر، جو بول بچ نے کہا لا الہ الا اللہ. لگی کنارے میں کشتی ملی کو موت ندا، جن جو انہوں نے کیا لا الہ الا اللہ. بڑکتے شعلوں کو گلزار کر دیا حق نے، خلیل کہنے لگے لا الہ الا اللہ. اٹھائی انگلی نبی نے تو چاند ٹوٹ گیا، اثر پہ شمس پھرا لا الہ الا اللہ. اثر پہ شمس پھرا لا الہ الا اللہ، اثر پہ شمس پھرا، اثر پہ شمس پھرا لا الہ الا اللہ. اور حبیب حق کی صدا، حبیب حق کی صدا لا الہ الا اللہ ہے. رب ہی سب سے بڑا لا الہ الا اللہ. تمام بگڑے ہوئے کام خود سنورنے لگے. جو ہم نے دل سے کہا آپ نے بھی کہنا ہے، جو ہم نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ. جو ہم نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، جو ہم نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ. حضرت گرامی قدر، آغاز ہو چکا ایک بہت مشہور و معروف کلام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ. آپ کا مشہور کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اس میں تضمیم لکھی پیر طریقہ نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور تضمیم لکھی، سنیے گا منیب الحسن صاحب نے. اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور میں بڑھوں گا قاری صاحب کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو پائے بیان لفظوں میں رتبہ تیرا، کیسے ہو پائے، کیسے ہو پائے بیان لفظوں میں رتبہ تیرا. دونوں عالم میں ہی بٹتا ہے یہ صدقہ تیرا، اور شہنشاہوں کو عطا کرتا ہے منگتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
اور بن تیری بھیک کے آسی کا گزارا ہے محال. بڑی بات کر رہا ہوں، جس کی سمجھ آئی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. بن تیری بھیک کے آسی کا گزارا ہے محال، تیرے در سے ہی پلے ہیں سبھی غوث و ابدال. مانتا ہوں کہ بہت خستہ ہے میرے اعمال، تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے منگتا تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے. کسی وقت میرے والد محترم اور خلیفہ مزاز صوفی عبدالرزاق صاحب جب ہم کبھی بیٹھتے تھے تو مجھے حکم دیتے تھے کہ موڑ شریف کا وہ ذکر کریں. تو ذکر کروں گا، آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ مل کر ذکر شریف کریں. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلمہ عرشوں آیا ہے، جبرائیل امین لے آیا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلمہ شعلہ نوری ہے، ایک کلمہ سبق حضوری ہے. ادھر پڑھنا کل ضروری ہے، پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے چند اشعار ہیں. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے. تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا
البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بگڑی ہے ہوا بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جی موری نیا پار اپنی بے بات میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جان جزاک اللہ ماشاء اللہ محترم مقام بھائی محمد یونس صاحب خوبصورت حاضی پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. حضرت گرامی قدر آج میری خوش وقتی کے بھائی حافظ و قاری محمد شہباز صاحب کی سون پہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور الحمدللہ آپ نے خوبصورت نام رکھا پنجتنی سون. تو یہ ربائی آپ ہی کی نظر کہ پنجتن پاک دے نام دی پھیر مالا. یہ میں آپ کو ایک یقین کیجئے دل کی بات بتا رہا ہوں اور بڑی پیاری بات ہے. اس کو اپنے دل کی تختی پہ ضرور لکھیے گا اور جو ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آگے آگے ذرا تشریف لے آئیں. عازب آگے تھوڑا تشریف لے آئیں بھائی بھی سارے تاکہ ایک ماحول بن سکے. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں اہل خانہ کی جانب سے صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور میں شباب بھائی آپ ہی کی طرف بڑھوں گا کہ پنجتن پاک دے نام دی پھیر مالا پنجتن پاک دے نام دی پھیر مالا جدی سمجھ آئے ہو ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ. پنجتن پاک دے نام دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوے تے مینوں پڑھ نہیں. پنجتن پاک دے نام دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوے تے مینوں پڑھ نہیں. خاک خاکی یا نجف دی چم جا کے سچا لال نہ ہونے تے مینوں پڑھ نہیں. اتے بن جا علی دا ملنگ مقصود اتے بن جا علی دا ملنگ مقصود اتے حشر وچ مولا علی نال نہ ہوے تے مینوں پڑھ لے. اتے بن جا علی دا ملنگ مقصود اتے بن جا علی دا ملنگ مقصود اتے حشر مولا علی نال نہ ہوے تے مینوں پڑھ لے. ایک تسلیم آپ نے سنی ایک تسلیم اور پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا کہہ دے سبحان اللہ. الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ یہ گھرانہ بڑا ذوق والا ہے یہ گھرانہ بڑا شوق والا ہے یہ گھرانہ بڑا عشق والا ہے. یہاں جو آتے ہیں ذوق والے ہوتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. آپ کے ذوق کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تیرا ہی بندہ ہے وہ تیرا دیوانہ ہے وہ تیرا بندہ ہے وہ تیرا ہی دیوانہ ہے. نظروں سے جسے تم نے دو گھونٹ پلانا ہے موسیٰ ہو کے یوسف ہو اور ایک نے مانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. 5 گلوں سے یہ مہکا ہوا ایک گلشن. حافظ صاحب آپ ہی کی طرف بڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ ہے 5 گلوں سے یہ مہکا ہوا ایک گلشن. سرکار علی زہرا حسنین ہے یہ پنجتن اپنا تو ہے پشتوں سے یہ در ہی رہا مسکن. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور سرکار سے وابستہ امید رہی اپنی ہوتی ہے مدینے سے فریاد رسی اپنی ہوتی ہے مدینے سے فریاد رسی اپنی. ملا نہ تو لگا فتوے اور فکر کر تو اپنی کیوں ہم نہ کہیں ان سے رودار علم اپنی. جب ان کا کہا خود ہی خدا نے بھی مانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی.
हमारी महफिल की जीनत बने फ़ख्र अहल-सुन्नत सरमाया अहल-सुन्नत ज़ीनत कुरान फ़ख्र कुरान नजम कुरान कारी हाफिज जो कारी कुरान भी है साहिब इमाम भी हैं और आका के सना खान भी हैं। मेरी मुराद कारी मोहम्मद रिजवान शहजाद साहब आप तशरीफ लाए, इसमें मैं कल से आपको खुशामदीद पेश करता हूँ और इसी के साथ बढ़ूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे वालिद साहब के देरीना साथी उनके दोस्त भी तशरीफ लाए, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा दरबार आलिया कादरिया कारल शरीफ के जो अकीदतमंद तशरीफ लाए, उनको भी, जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, हमारे लिए सब मेहमान ख़ुसूसी हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है। अब जिसकी समझ आएगी उसने नारा लगाना है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो अर्ज कर रहा था कि अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है, बेमिसल नबी उनको हर एक ने जाना है, हर लब पे मेरे आका के मिदहत का तराना है, अरे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आपकी मोहब्बत चाहता हूँ रखी, तो मैं भाई अहमद साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। भाई अहमद साहब। मोहब्बत के साथ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि। हबीब अल्लाह तू शाह हो पाए तू जाने जाना, तू शाह हो पाए तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा आका तू शाह हो बा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझे पे 70,000 पढ़ दे। खुदा की रहमत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पढ़ दे। जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जहाँ में बन जा
بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، ہیں دونوں جہاں یارو، ہیں دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد دی بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ آقا بے ٹھکانہ ہوں، ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے نپٹ کے مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں سے نپٹ کے مجھے ہائے بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سونا، تے والے سیک دا مر جاواں، تے ہائے پنڈا دوریاں دا نال ہنجوا دے، انج میچدا مر جاواں، تے ہووے وقت اخیر تے مکھ تیرا، بس ویکھدا مر جاواں، بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ گئے، مجھے مر جانے دے، اور رک رضوان نام مظفر کو در جنت پہ، روک رضوان نام مظفر کو در جنت پہ، یہ محمد کا ہے من
محمد کا ہے منظور نظر جانے دے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے بس یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد بھائی نے خوبصورت پڑھا احمد بھائی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ سے پھر سنیں گے بس اس وقت جتنے بھی ثناخوان بھائی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر حاضری لگوائیں کیونکہ رضوان بھائی میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے کریم لجپال آقا کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے بس جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا یہی میری زندگانی ہے اور نعت سب نے ہی سنانی ہے بس مختصر سنانی ہے آزاد گم یکت آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہو تو ذکر علی کر دے جو چہرہ کھل جاتا ہے وہ علی والے ہیں اور جو چہرے مرجا جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہی ہیں بس یہ سنیے گا ایک ربائی اور میں ننھے ثناخوان بھائی حسن کی طرف بڑھوں گا شاعر نے قبلہ بڑی پیاری بات کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا ذکر سنو بس سوال مت پوچھو علی کا ذکر سنو علی کا ذکر سنو جس کو علی کے نام سے محبت ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو سنیے گا کہ علی کا ذکر سنو بس سوال مت پوچھو علی کا ذکر سنو بس سوال مت پوچھو علی کے نام میں ہے کیا کیا کمال مت پوچھو علی کے ذکر سے چلتا ہے جو بھی دنیا میں علی کے ذکر سے چلتا ہے جو بھی دنیا میں قبر میں اس کا جو ہوتا ہے حال مت پوچھو قبر میں اس کا جو ہوتا ہے حال مت پوچھو میں آپ کی محبت و چاہت اور کی تو میں ننھے ثناخوان بھائی محمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بن گئی باتوں کا کرم گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ
قدر شانی مکھ چمکے لاٹ نرانی کل زلفت ایک مستانی پگلوں کے حقیقی میں مد بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکمل کا ما کاما اکمل کا کتا میرے علی کتا تیری سنا گستاخ کی کتا جا پڑیاں اپنے مانگے تو کی وہ پہرے میرا کتے ہے صدا اپنے مانگے تو کی وہ پہری میرا کتے ہے صدا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے جزاک اللہ ماشاءاللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور یوسف بھائی حوالے کون سے ہیں ذرا سنیے گا ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ جڑے ہاتھ اجے تک نہیں اٹھے جڑے ہتھاں نو درد نہ ہوئے او ہاتھ اٹھنا جڑے ہتھاں نو درد ہوئے یا ذکر محمد والے محمد سن کے کوئی تکلیف پہنچ دی ہوئے او بے شک نہ اٹھنا جڑے ہاتھ اٹھ رہے نو ہاتھ چک کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے تو میں قبلہ حوالوں کی بات کر رہا تھا کہ ان کی نعتوں کا کبھی دل سے حوالہ نہ گیا ان کی نعتوں کا کبھی دل سے حوالہ نہ گیا بتا بھائی سنیے گا کہ ان کی نعتوں کا کبھی دل سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا آقا جولی میری خالی ہے میں نے ایک بار کہا آقا جولی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اسی لیے تو محمد خالد نقشبندی صاحب کہہ گئے تھے کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں اور رضوان بھائی یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد جے میں ویکھا عملہ والے جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت راوتی بلے 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 دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد بس نعت نبی کا ہی صلہ مانگ رہے ہیں بس نعت نبی کا ہی صلہ مانگ رہے ہیں آپ کی محبتوں چاہتوں اور عقیدتوں میں عالم شریعت ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جہاں نعت سنی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے اس نام سے اس آواز سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں میری مراد محترم المقام بھائی محمد زین قادری صاحب سے آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں بھائی محمد زین قادری صاحب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے گو سے اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین السلام علیکم الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہو سلام دا جواب دینا واجب ہے السلام علیکم شکریہ ادا کرتا ہوں پیار کرنے والی شخصیات مقصود علی قادری صاحب کا حکم تھا حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جیڑا بندہ چاہندا ہے میرے لب ہون اونا تے سرکار دا درود ہوئے وہ بندہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
कतरा 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 दरूद पढ़ता है और जरा जरा दरूद पढ़ता है और जरा जरा दरूद पढ़ता है मेरे आका मेरे आका मेरे आका की ज़ात पर सायम मेरा अल्लाह खुद दरूद पढ़ता है मेरा अल्लाह खुद दरूद पढ़ता है दुनिया के झंझटों से छुड़ाया हुसैन ने जीना है कैसे हमको सिखाया हुसैन ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुसैनियों जरा आंखों सुभान अल्लाह जीना है कैसे हमको सिखाया हुसैन ने हंस हंस के खेलता था वो झूले में मौत से हंस हंस के खेलता था वो झूले में मौत से कौन असगर को क्या खिलौना दिलाया हुसैन ने असगर को क्या खिलौना दिलाया हुसैन ने इतनी मजाल किसकी थी शारक को छू सके इतनी मजाल किसकी थी इतनी मजाल किसकी थी शारक को छू सके जे हुण भी चुप रहे तो सारी रात दुख होता रहेगा तवज्जो इतनी मजाल किसकी थी शारक को छू सके इतनी मजाल किसकी थी इतनी मजाल किसकी थी शारक को छू सके खंजर को खुद गले से लगाया हुसैन ने खंजर को खुद गले से लगाया हुसैन ने सल्लल्लाहु अलैहि सबसे आला हमारा नबी मशहूर ज़माना कलाम है और इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप सबकी हाजिरी हो जाए मिलकर ज़रा सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी
सबका कीदा है। अल्लाह ताला ने सरकार को गायब का इल्म अता किया है। कैमरे वाले भाई कैमरा घुमाए, देखते हैं किस किस का कीदा है। सबको अल्लाह ताला ने सब गायब का इल्म अता किया सरकार को। दायां हाथ चुको, गवाही पेश करो। गायब ता कमली वाला हमारा नबी, जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। तो गैब ता कमली वाला हमारा नबी सबसे हमारा नबी सबसे औला, हमारा नबी 1,24,000 विचों सबसे औला, हमारा नबी। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, दाऊद भी है, पर सबसे औला हमारा नबी सबसे औला, हमारा नबी सबसे वाला आला, हमारा नबी सबसे वाला आला, हमारा नबी। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। खूब मशवरा दिया पीर साहब ने, कहिए सुभान अल्लाह। भीख लेने मदीने चले जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, कोई देता है तो सामने लाइए। कौन देता है देने को वो चाहिए, कौन देता है देने को वो चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी। हर टांगा दिया ते बैठी रो रो मैं गागे उडारा, फाला पावा ते कासिद भेजा, मेरा थी गया हाल बीमारा। यार बिना यार बिना हुण जीवन कूड़े, मेरे दर्द हजारा। गुलाम फरीदा मैं तई वेरोमा, जिमें बिछड़ी गूंज कतारा।
رسنا ساولیار مدتا بیت گیا دل وچ درد ہزار مدتا بیت گیا میں بدکار کمینی کتڑی ازلو در دے تے ستڑی میں بدکار کمینی کتڑی ازلو در دے تے ستڑی لطف کرو ایک بار مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا رسنا ساولیار مدتا بیت گیا جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرت غمیقت محمد زین قادری صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. حضرت غمیقت اس گھر کے چشم و چراغ اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا آرزوئے مولانا مولوی سلطان محمد صاحب اور اس گھر کے مشن کو لے کے آگے چلنے والی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے فیوچر کے مفتی پاکستان ہوں گے حافظ محمد عمیر مطاب صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. صاحب جو چودھری بن کے بیٹھا ہے جو ملک بن کے بیٹھا ہے اس سے بات نہیں کر رہا, جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کا کمی بن کے بیٹھا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھائے گا, نعرہ لگائے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, نعرہ غوثیہ. حافظ محمد عمیر مطاب صاحب. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ببركة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ پاک باری تعالی نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب مدینہ کے تاجدار آمنہ کے لال احمد مجتبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہو کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرات گرامی القدر، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں میرا سونا رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے سارے اجر لوٹائے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، فرمایا پس جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے، پھر فرمایا فقد فاز، تو پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو حضرات گرامی القدر، اس بات سے، اس آیت مقدسہ سے ہمیں ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ہر ذی نفس میں، ہر ذی نفس کے لیے، خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو، فرشتے ہو، جن ہو، الغرض کائنات کی کوئی بھی ذی نفس ہو، تو اس کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ تو اب ہم نے اپنی زندگیوں کا جو مقصد ہے، اگر ہم جب اس کی طرف بڑھیں، ہم دیکھیں کہ ہماری جو زندگیاں ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تو میرا سونا رب اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس ذات نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون دنیا میں بہتر عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ تو اسی بات کو مولانا رومی اپنے اشعار میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی کہ آپ لکھتے ہیں کہ جو زندگی دی گئی، اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی بندگی ہے۔ اگر اس زندگی میں اس کی بندگی نہ کی جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی کہ اگر اس زندگی میں اس کی بندگی نہ کی جائے تو وہ زندگی نہیں بلکہ وہ شرمندگی ہے۔ دربار عالیہ قادریہ کرل شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی القدر، معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی اس کی بندگی کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم اس بندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو میرا سونا رب اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو۔ توجہ آپ نے تھوڑی دیر میری طرف رکھنی ہے، میں نے بہت مختصر سے گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ دو، پھر فرمایا تم روزے رکھو، تم حج ادا کرو، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، الغرض اپنی بندگی کے لیے اس رب قدوس نے ہمیں بہت سی چیزیں دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جب ہم
اس بندگی میں آگے بڑھیں گے تو اب ہم نے بندگی کرنی کس طرح ہے. فرمایا واقیم الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو. تو ہم نے نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ گویا اب ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, المختصر ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. تو اب جب ہم نماز کی طرف بڑھیں گے تو ہم پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت مطہرہ کا, جب آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ پھر ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے, زکوٰۃ کب دینی ہے, کب تک روزہ رکھنا ہے, اور پھر کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک بوڑھی خاتون تشریف لائی. تو اس خاتون کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور حتیٰ کہ آپ نے اپنی کملی کو اتار کر اس عورت کے قدموں میں بچھا دیا. تو حضرات گرامی القدر جب وہ عورت چلی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو پر یہ ماجرا ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عورت تشریف لائی تھی یہ میری رضائی ماں تھی. تو حضرات گرامی القدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت و توقیر کر کے یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے. اور پھر ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک صحابی رسول تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب, میں جو کچھ کما کر لاتا ہوں, جو بھی میں کماتا ہوں وہ میرے والد مجھ سے لے لیتے ہیں, تو آپ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. تو حضرات گرامی القدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو بھی تیرے والد کا ہے اور تیری جو کمائی ہے وہ بھی تیرے والد کی ہے. تو یعنی یہ بات فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے. اور بے انتہا جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. بہرکیف تو ہم بندگی کی طرف جا رہے تھے. فرمایا واقیم الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو, پھر زکوٰۃ دو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, کہا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اور پھر وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر آیا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق, جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہن میں یہاں تک خیال آ گیا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں سے بھی حصہ دیا جائے. یعنی گویا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. بہرکیف المختصر میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آؤں گا. تو ہم جب اس کی بندگی کی طرف بڑھے تو فرمایا تم نماز قائم کرو, تم زکوٰۃ دو, تم حج ادا کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر ادھر میرے ذہن میں پھر سے آ گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک. میرے تایا جان اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ پھر جو حسن سلوک ہے وہ صرف دنیا کی زندگی میں نہیں ہوا کرتا, بلکہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ کبھی ایصال ثواب کی محفل کے ذریعے ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے, کبھی ان کو کچھ اور پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے. بہرکیف پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہیں تمہارے عمل قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے. تو پھر جو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ کہ جو جہنم سے نکال کر
جنت میں داخل کر دیے گئے، فرمایا فقد فاز، تو پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کب ہوگا، کہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ کب ہوگا؟ جو فرمایا نا کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ کام ہمارے ساتھ ہوگا تب جب ہم اس پر عمل کریں گے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی گویا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم کے مطابق چلائیں گے، جب حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو فرمایا تب یہ ہوگا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ پس وہ لوگ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے، فرمایا فقد فاز، تو پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ سامعین عزیز قدر، آج ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو فرمایا تو آج افسوس کی ہمارے لیے جو افسوس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم حقیقت کو چھوڑ کر دھوکے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم اپنی اخروی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیز قرآن نجم قرآن قاری و حافظ محمد عمیر مہتاب صاحب خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے عمر علم میں برکت وسط عطا فرمائے، آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، آج ایک باپ کا عرس منا رہے ہیں، وہ باپ جو یونس صاحب، یوسف صاحب، مہتاب صاحب، آفتاب صاحب، اشتیاق صاحب اور دلاور صاحب کے والد ہی نہیں تھے، بلکہ ان سینکڑوں قرآ حضرات، حفاظ کرام اور نعت خوان حضرات کے والد بھی تھے جنہیں آپ نے قرآن کی تعلیم دی، جنہیں آپ نے قرآن حفظ کروایا، اور بہت سے نعت خوان جنہیں آپ نے نعت سنائی تو سکھائی۔ حضرت گرامی قدر، اس باپ کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کل باپوں کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں قاری صاحب کی طرف بڑھوں گا، سنیے گا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ازلاں تو اے روگ پرانے اجدے نہیں، جتنا بھی کر لینا آخر موت ہے۔ سنیے گا، بس آخری بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سنیے گا کہ ازلاں تو اے روگ پرانے اجدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، جے دے صدقے بندیاں قسمتاں آپ دیاں، بابلاں ورگے ہور سہارے لبدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ اگلا شعر سنو، کتنی بڑی گل کہہ گیا شاعر کہ باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاندے، باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاندے، پتر دیاں وچ مصیبت پہ جاندے، لوگ پرائے کدے بھی نیڑے لگدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ اور آج کے بچوں کے لیے سنیے گا، فکرے دے رہا ہے وہ، سنیے گا کہ اپنی وہ اولاد دی ہر گل سہ جاندے، اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ
لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں تو پجدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے یوسف بھائی سنیے گا کہ باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی انہاں دے آکے لگدے نہیں اپنے ویر بھی انہاں دے آکے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے کسے نو کدی بھی باپ گواچے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تو مکتہ پڑھ رہا ہوں کہ ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لاؤ خدا کی کرم ناصر صاحب نے بڑی پیاری بات کر دی ہے سنیے گا کہ ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لاؤ نظرہ دے وے نظرہ پا کے ویکھ لاؤ بابلا ورگے پیار دلاسے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تو 2003 میں جب میرے والد محترم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے گئے تو میرے لبوں پہ کیا الفاظ تھے آج یوسف صاحب کے لبوں پہ بھی یہی الفاظ ہیں مہتاج صاحب کے افطار صاحب کے لبوں پہ بھی یہی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ کیا ہیں کہ بابل ساڈا چھڑ کے لوکو ٹر گیا کیڑے پاسے بھئی جس کی سمجھ آ رہی ہے نظرہ کہہ دیں سبحان اللہ کہ بابل ساڈا چھڑ کے لوکو ٹر گیا کیڑے پاسے رو رو جنگڑی بیتے گی انہیں دے گا کون دلاسے اپنے پرائے ہو جانے نے پل وچ تولے ماسے بابل جادو چھڑ جاوے نہیں ملتے ٹکڑ باسے تے بابل دے ہونیا خوشیاں نے ایک کھیڑ رچایا رہنا سے بابل ساڈا چھڑ گیا ان مک گئے سارے ہاسے بابل ساڈا چھڑ کے لوکو ٹر گیا کیڑے پاسے رو رو جھگڑی بیتے گی ان دے گا کون دلاسے اپنے پرائے ہو جاندے نے پل وچ تولے ماسے بابل جدو چھڑ جاوے نہیں ملتے ٹکڑ واسے اللہ اکبر حضرت غمیقت اب جس رحان کی باری ہے آواز اس کی بہت ہی پیاری ہے کیونکہ اس کے لبوں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے الحمدللہ خاتم الانبیاء حمد و نعت اکیڈمی کے بانی و استاذ ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ تمام احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حمد و نعت بلکہ لانا چاہیے حمد و نعت کی طرف کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو الحمد سے لے کے والناس تک سارا ہی سارا قرآن بھی نعت ہے تو اپنے بچوں کو نعت کی طرف لائیں تاکہ ترنم کے ساتھ یہ پڑھیں اور اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں یہ گھرانہ نعت خانوں کا گھرانہ ہے تو اسی لیے الحمدللہ کتنے ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں تو قاری صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں میں آپ کی محبتوں چاہتا ہوں اور کیتوں میں عظیم عشق رسول و مدائے رسول استاذ ثنا خان قاری محمد رضوان شہزاد صاحب سے ملتمس ہو آپ تشریف لائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں صاحب وہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ سب نے جنت جانا ہے اور ادھر بھی ایک میلاد منانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ علماء علی سنت ثنا خان مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت محفل اور آپ کا ذوق دیکھ کر بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ ماشاءاللہ اہلِ یہ تقریب سالانہ کی منعقد کرتے ہیں نہایت مشکور انہوں نے مجھے دعوت دی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کی شان اللہ حضرت علامہ مولانا سلطان مولوی سلطان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے چونکہ اس سال ثواب کی محفل ہے تو
سب سے پہلے افضل ذکر کلمہ شریف کلمہ طیبہ کا کرتے ہیں، اسی میں میں چند اشعار پڑھوں گا حمد باری تعالیٰ کے، اور اسی کے ساتھ وقت میں رہتے ہوئے جو مجھے انہوں نے وقت عطا فرمایا بانی محفل نے، تو انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے میں حاضر مکمل کروں گا۔ تو گیا قبلہ ایسی کیفیت بنی کہ اگر ٹائم زیادہ ہوگا تو مجھے اشارہ کر دیجیے، کیونکہ حضور کی نعت ہے، ذکر ہے، تو بہرحال میں مختصر ہی انشاءاللہ تو کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا لا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی زبان خاموش رہے، بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی ہے میرا، یہی ہے میرا پتہ، لا الہ الا ہو، کہتے سبحان اللہ۔ یہی ہے میرا، یہی ہے میرا پتہ، لا الہ الا ہو، یہی ہے میرا نشان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا خوبصورت شعر۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم، تیرا ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم، تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا
ताज्जुब है कि हम पर भी रहे लुत्फ व करम तेरा, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा। अभी एक माहौल बनाते हैं, चंद सेकंड आपने इसी तरह विट करते जाना है और इसी दौरान मैं सदा लगाऊंगा, रुकना नहीं है, चंद सेकंड आप करते रहें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلندہ سے صلی علی نبینا شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک کلام جو بڑا ہی نایاب کلام، آج 18 دسمبر جیسے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم قبلہ حضرت علامہ مولانا القاری اور عظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس شریف بھی ہے آج، تو میں انہی کا لکھا ہوا کلام، نعت کو شاعر بھی تھے بڑے خوبصورت، انہی کا لکھا ہوا کلام جب تک پیش نہیں کیا گیا اس حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے میرے علم کے مطابق، تو وہ میں انشاءاللہ وہ کلام پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام، نایاب کلام ہے اور مختصر بحر میں ہے، اس کے چند اشعار۔ بس اسی بات کی خوشی ہے مجھے، بس اسی بات کی خوشی ہے مجھے، بس اسی بات کی خوشی ہے مجھے، کیا عشق آقا کا دائمی ہے مجھے، عشق آقا کا دائمی ہے مجھے، بڑا خوش ہے، اپنے ہاتھوں سے جام دیجئے حضور، اپنے ہاتھوں سے جام دیجئے حضور، اپنے ہاتھوں سے جام دیجئے
سے جام دیجئے حضور، روز اول سے تشنگی ہے مجھے، روز اول سے تشنگی ہے مجھے۔ کیا ہی خوب لکھا قبلہ خالص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آل اطہار کا غلام ہوں میں، آل اطہار کا غلام ہوں میں، اور صحابہ سے دل بری ہے مجھے، اور صحابہ سے دل بری ہے مجھے۔ یہ بھی سرکار کی نوازش ہے، یہ بھی سرکار، یہ بھی سرکار کی نوازش ہے، جو نصیب آنکھ میں نمی ہے مجھے۔ اور وہ شعر پڑھنے لگا ہوں قبلہ خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت عرصہ قبل جامعہ مصطفیٰ کے نام سے جو اب تک ماشاءاللہ رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح اس جامعہ مصطفیٰ کو رواں دواں رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا خوب لکھا اپنے جامعہ کے حوالے سے۔ جامعہ مصطفیٰ کی صورت میں، جامعہ مصطفیٰ کی صورت میں، نعت کی داد مل رہی ہے مجھے، نعت کی داد مل رہی ہے مجھے۔ اور مقطع سے یاد طیبہ جو آ گئی خالد، یاد طیبہ جو آ گئی خالد، ایک حسین نعت مل گئی ہے مجھے، ایک حسین نعت مل گئی ہے مجھے، بس اسی بات کی خوشی ہے مجھے، عشق آقا کا دائمی ہے مجھے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو اور بھی آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ بڑے ذوق شوق کے ساتھ پڑھ رہے تھے، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اب میں گزارش کروں گا اپنے محترم المقام جناب اپنے ماموں محمود صاحب سے کہ آپ مختصر حاضری آقا علیہ السلام کے سناخانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
چندر بدر شاشانی متھے چمکے تلاٹ نورانی جی متھے چمکے تلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مغمور اکھیں مد بریاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا جی جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تیرا بیدی میں شانہ کھا سچ آکھا تیرا بیدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما عجیب لکا ما احسن کا ما اکمل کا جی ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کتے جانڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا عزیزان محترم اللہ رب العزت کا لا تعداد شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے ذکر کی یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم جو تشریف لائے جہاں جہاں سے آئے سب ہمارے لیے مہمان خصوصی ہیں, سب ہمارے سر آنکھوں پر, سب کی ہم قدر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ قدم قدم پر آپ سب کے لیے اللہ پاک دنیا و آخرت میں آسانیاں نصیب فرمائے. عزیزان محترم دعا سے پہلے میں اپنے ابو کے ایک دیرینہ دوست فاروق صاحب کا ذکر کروں گا جو کہ پچھلے سال ہم میں تھے, آج نہیں. اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی تھی کہ میرے
والد صاحب جب پہلی مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اسی طرح سے زندگی میں ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ دفتر میں کام کیا کرتے تھے. اللہ پاک ان کے لیے بھی ان کی آنے والی تمام منزلیں بھی آسان فرمائے. اسی طرح سے میں یہاں ذکر کروں گا اپنے محترم جناب صابر حسین نقشبندی صاحب کا, جو کہ عظیم مداح رسول تھے. وہ بھی آج ہم میں نہیں. اللہ پاک سب کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. تمام احباب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائیں. یہ دعا کا وقت ہے, بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس ذکر میں فرشتے بھی تشریف رکھتے ہیں, اور جب دعا فرمائی جاتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تمام احباب سے التماس ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین, ہم سب کی یہاں پر حاضری, یہاں پر تیرا ذکر کرنا, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا, آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا, الہ العالمین. اس کے علاوہ یہ جو دعا کا اہتمام کیا گیا, تیری نعمتیں پیش کی گئیں, الہ العالمین. احباب نے جو کچھ پڑھ کر میرے ملت کیا, الہ العالمین. جو نہیں بھی آ سکے انہوں نے بھی جو کلام پاک پڑھ کر میرے ملت کی, الہ العالمین. آج کی اس محفل کی کہ ایصال ثواب کے لیے ملت کرنے کی غرض سے جو جس نے پڑھا, الہ العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین, پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اگر ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی, کوتاہی, بھول بشر کی حیثیت سے ہو گئی ہو تو تو غفور الرحیم ہے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما. الہ العالمین اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس تحفہ کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام, اہل بیت اطہار, خلفاء راشدین, اصحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, شہداء کرام اور حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی دائرہ اسلام میں سے چھوٹے بڑے مرد عورت جن بشر جو بھی ہو گزرے ہیں, الہ العالمین سب کو عطا فرما. الہ العالمین محبوب سبحانی, کتب ربانی, شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما. الہ العالمین نائب رسول کتب الاکتاب حضرت خواجہ محمد احسن کرلوی المعروف استاد جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس تحفہ کا ثواب عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین اس تحفہ کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل پیران پیر دستگیر کے طفیل سرکار حضرت استاد جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل میرے والد صاحب کو عطا فرما. الہ العالمین ان کی آخرت اور دائمی زندگی بہتر فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلی عرفہ مقام عطا فرما. ان کی دنیاوی لغزشیں, غلطیاں, کوتاہیاں, بھولیں سب کی سب انہیں معاف فرما. انہیں قبر میں سکون عطا فرما. ان کی قبر کو تا حد نظر روشن اور کشادہ فرما. جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. جنت کی ہواؤں سے, خوشبوؤں سے معطر فرما. الہ العالمین آج گزشتہ طویل عرصے سے ہمارے والد صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے. الہ العالمین ہمارے دل زخمی ہیں. الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں اس کے بدلے میں یہی التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما.
الہ العالمین ان کی آنے والی تمام منزلیں آسان فرما، انہیں قبر میں سکون عطا فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر روشن اور کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی ہواؤں سے خوشبوؤں سے معطر فرما۔ الہ العالمین میدان محشر میں سرکار علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ الہ العالمین اپنی زندگی میں ہمارے والد صاحب جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، جن جن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کو اس تحفہ کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین پچھلے سال جو ہم میں نہیں تھے، بالخصوص ہمارے پڑوس میں حاجی محمد یونس صاحب کی اہلیہ، ان کی بھابھی، الہ العالمین حاجی صاحب کی بھانجی، ان کے علاوہ الہ العالمین صابر حسین نقشبندی صاحب، اس کے علاوہ الہ العالمین میرے ابو کے دیرینہ دوست فاروق صاحب، الہ العالمین سب کو اس تحفہ کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب پچھلے سال ہم میں تھے آج نہیں، سب کو اس تحفہ کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین جن بچوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے دعا میں شرکت کی، الہ العالمین ان کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے انہیں اس تحفہ کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی آخرت اور دائمی زندگی بہتر فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین میرے دفتر کے ایک کلیگ شاہد بھائی دنیا سے چلے گئے، انہیں بھی اس تحفہ کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اخروی زندگی کو مد نظر رکھ کر یہ دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم اس دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب لنگر تناول فرما کر جائیں۔